बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जिसके अपने सियासतदान इसके डिफॉल्ट की पेशगोई कर रहे हैं, जो दुनिया और अवाम दोनों को बता रहे हैं कि हम डूब चुके हैं, आप अब हमारी मदद ना करें, हमें ना बचाएं। इमरान खान ने कल पाकिस्तान के अबतर माशी हालात का रोना रोया था। इसके जवाब में आज वजीर आजम, वजीर खजाना और वजीर मनसूबा बंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिन रात इल्जामात लगाना, दिन रात कहना कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ भाई आपने तबाही और बर्बादी कर दी, इसका हिसाब देना कौम को। हर रोज एक नया आ जाता है जनाब, शोचा छोड़ा जाता है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करे। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने चाहे आपकी दुआओं से, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट करने के लिए पैदा नहीं हुआ था, आप चाहते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। प्रॉब्लम ये है कि अपने मुल्क को बदनाम करते हैं, और बदनाम करने की जो सर फहरिस्त है वो इमरान खान न्याजी साहब खुद है। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग हो डिफॉल्ट नहीं करे। ये जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करे। इसहाक डार के जवाब के बाद आवाम ने थोड़ी देर के लिए सुख का सांस लिया था, लेकिन आध घंटे बाद इमरान खान ने आकर यह सांस दोबारा खींच लिया। मैं अपने इदारों से मुखातिब हूं, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्टरी पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की, मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। क्या इमरान खान इस मुल्क को डिफॉल्ट देखना चाहते हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि कल इमरान खान ने फौज के नए सरबराह को भी मुदाखलत की दावत दे दी। क्या यह फौज को खुलम खुला मुदाखलत की दावत नहीं? आज भी इमरान खान ने फौज और अदलिया के साथ साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी और किसानों को भी बोलने का इशारा किया। हम इसे क्या समझें? और मुल्क में अब मेरी घड़ी मेरी मर्जी का बयानिया भी चल रहा है। यह बयानिया क्या बयानिया है, हम यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। आदिल अब्बासी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, और कादर मंदोखिल साहब हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका ताल्लुक है। मंदोखिल साहब ये फरमाइए, सर ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? और आप रोज एक दावा करते हैं और जो हालात हैं वो अबतर होते चले जा रहे हैं। ये अबतर होते जा रहे हैं, ये आप पीटीआई के अलावा आपको कोई और रुख से कई डॉलर नहीं मिल रहा मार्केट में, आप पता करें। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब का पहले दौर, जहां डॉलर की पाबंदी लगाई, जहां उस वक्त भी ये सूरत हाल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस चीज़ का ध्यान वो कर लें, जहां पीटीआई और इमरान अहमद खान न्याजी साहब ये कहते हैं पाकिस्तान के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। मैं भी उस वक्त तक मजाक समझ रहा था, मैंने कहा ये शायद ऐसी हमारी जो हुकूमत की पार्टियां हैं वो खामखा इस तरह बात कर रहे हैं। जब वो शौकत तरीन का और वो झगड़ा और वो मोहसन लगारी का ऑडियो टेप आ गया, जिसकी उन्होंने न कोई मुखालफत की है, न कोई तरदीद की है, न कोई फॉरेंसिक की बात की है, तो उससे तो साफ जाहिर हो गया कि जहां ये टेप आया था गालबन जुमे वाले दिन और मंडे वाले दिन जो है ना वो साइन होना था IMF के साथ, और IMF ने जो मुआहिदा किया था वो रियासत पाकिस्तान के साथ किया, वो शहबाज शरीफ आपका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब डिफॉल्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, वो आप देखिए, ये तो आपको सबूत बता रहा हूँ ना, मैं कोई लॉजिकल बात आपको बता रहा हूँ नहीं, देखिए मैं आपके साथ लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ ना, कि ये जबानी बातें मैं भी यकीन नहीं करता था। जब ये ऑडियो टेप आ गई है, अब आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में इस वक्त 80% आबादी पे सूबाई हुकूमतों पे पीटीआई की हुकूमत है, और अगर वहां से पंजाब से सबसे बड़ा सूबा है 12 करोड़ ज्यादा, और पुख्तनख्वा से अगर वहां से रिकवरी है या इस तरह IMF के साथ वो मायदे में वो पहल नहीं करेंगे, तो आप मुझे बताओ किस तरह। नूर आलम साहब की आज तकरीर सुनी आपने? वैसे जी बिल्कुल, मैं असेंबली में मौजूद था। वो ये कहते हैं ऐसा लगता है कि आप और ये मिले हुए हैं और हमें किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, और वो खुद रो रहे हैं कि कहां चला गया, चली गैस, कहां चला गया पैसा, कहां चलेगी रोटी, कहां क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल हो रही। और साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब वो ये कहते हैं कि जो मैशियत है पाकिस्तान की वो डाउन से डाउन होती चली जा रही। देखिए बात नूर अली खान साहब यकीनन वो अपोजिशन से उसका ताल्लुक है,
اور راجہ ریاض صاحب سے بھی ہم یہی امید کرتے ہیں. اس میں ویسے ہنسی نکل جاتی ہے جب وہ کہتے ہیں نہیں, اسی تو مجھے اس وقت نکل گئی جب وہ شہباز شریف صاحب تقریر کرتا اور وہ راجہ ریاض تالیہ ڈسک بجا رہا تھا. اسی تو میری اس دن نکل گئی. تو اگر وہ وہاں اسی نکلنے کی بات ہو رہی, یہاں اگر مخالفت کر رہا ہے تب تو وہ آپ کو کرنا چاہیے. نور عالم صاحب تک بھی میں نے ہنسی روک لی تھی, لیکن جب راجہ ریاض صاحب کا نام آیا تو پھر بے ساختہ جو ہے وہ ہنسی نکل. اچھا ان صاحب ایسے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے 3.5 سال پونے 4 سال ان کی گورنمنٹ رہی, 2 ملک کے جو صوبے ہیں ان کے اندر آج بھی آپ کی گورنمنٹ ہے, اور لیکن روز جو آپ ایک اکانومی کے بارے میں ایک بری خبر سناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. اور آج انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسان کیوں نہیں بول رہے اور بزنس مین کیوں نہیں بول رہے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ پاکستان چلے سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہے صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ریالٹی چیک بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے کہ میں نیریٹو بلڈ کر رہا ہوں, بیس لیس نیریٹو بلڈ کر رہا ہوں جس کی کوئی نہیں. ایک ہے اس کی بیس موجود ہے. آپ صرف آج کی ہمارے 2 جو سی ایمز ہیں اور ایک ہمارے جو تینوں سی ایمز ہیں ان کی صرف آپ پریس کانفرنس سن رہے ہیں. سی ایم کے پی نے کہا کہ جی آپ نے میرا 180 ارب روپے دینا. میں مثال دے رہا ہوں, وفاق نے کے پی کے 180 ارب روکا, پنجاب کا سی ایم کے پی کے نے 20 ارب دینا ہے گندم کا. آج جیسا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آٹے کا ریٹ کے پی کے میں کیا ہو چکا ہے, 190 روپے کلو. جب کسی صوبے کی عوام 190 روپے کلو لے گی تو اس کا سی ایم روئے گا. اگر وہ روئے گا اور وہ وفاق کو کہا کہ میرے پیسے دو, obviously پنجاب نے گندم دینی تھی کے پی کے کو, تو پنجاب دے نا جی, آپ کی گورنمنٹ. پیسے کہاں سے آئیں گے, وہ کوئی مفت جیب میں سے تھوڑا دے گا, وہ پیسے وفاق نے روک لی. وفاق پیسے کیوں روکے گا, وفاق پیسے کیوں روکے گا؟ اچھا ایک چھوڑے, آپ مزے کی بات یہ پتہ ہے کیا, آج یہ حالات ہے کہ فارماسیوٹیکل کی جو انگریڈینٹس ہیں اس کی دوائی کھلانے کی ایل سی نہیں مل رہی. اور ایک وقت بتا رہا ہوں, آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں گے, آپ 50 لیٹر تیل مانگیں گے, 2 مہینے بعد پمپ والا آپ کو کہے گا حضور میں صرف آپ کو 10 لیٹر پیٹرول دے سکتا ہوں. پیٹرول کی راشننگ شروع ہے کیونکہ آپ کا جو امپورٹ بل ہے اس کا کور آپ کے پاس موجود نہیں. 6 ارب ڈالر کے آپ کے ذخائر رہ چکے ہیں. اب میرا کہنے سے دنیا پاگل نہیں بننے لگی. 100 اور آئی ایم ایف کے پاس سٹیٹس ہوتے ہیں. آپ سٹیٹس ایک آپ صرف ہمارے فورن سانس لے رہا ہوں, ویزے کا کریڈٹ کارڈ آپ استعمال کریں, بھی دکان پہ جائیں اور انگلینڈ شاپنگ کریں 4 لاکھ روپے کی. ویزا ڈکلائن کرنے کی پوزیشن میں آیا کیونکہ آپ پیمنٹ نہیں کر رہے. دنیا آپ کو آپ کے سٹیٹس پہ دیکھ رہی ہے, فگرز پہ. عمران خان کے بیانے پہ نہیں دیکھ رہی. آپ ہمیں بھول جائیں. اگر 2 مہینے بعد اللہ نہ کرے ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو کس کا قصوروار؟ چودھری صاحب کے پروگرام یہ پوچھنے کے جی آپ چاہتے ہیں ڈیفالٹ؟ او حضور ہم نہیں چاہتے, یہ ہونے والا ہے, اور اگر آپ اس کا کچھ نہیں کریں گے اٹ ول گو ڈاؤن دا ڈرین. یہ ٹائم. میں جنرل باجوہ صاحب کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے ان کی ایک میڈیا انٹریکشن ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے انکشاف یہ کیا تھا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے, اب یہ کوٹ کروں میں ان کو, تو 500 ارب روپے کے سرپلس تھے. انہوں نے کہا یہ وہ غائب ہو گئے ہیں اور ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ وہ پیسے گئے کہاں, بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے منڈی بہت ہی گجرات چلے گئے. اچھا مزے کی بات ہے, آج نا اسحاق ڈار نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اس نے کہا جی فسکل ڈسپلن جو ہے نا پنجاب میں نہیں ہے, اس لیے ہم نے پیسے روک لیے. اب یہ اسحاق ڈار کے ابو جی کا پیسہ تو ہے نہیں, یہ تو این ایف سی ایوارڈ 18th امینڈمنٹ میں پنجاب کے عوام کا پیسہ ہے اور اس کے وہاں حکمران کی چوائس ہے وہ کدھر پیسے خرچ کرنا چاہے. ہم نے کبھی اسحاق ڈار سے پوچھا کہ حضور آپ نے 1100 ارب کی کرپشن معاف کی ہے, وہ پاکستان کے نام کیوں معاف کر رہی؟ اپنی گورنمنٹ یاد ہے تو پوائنٹ میں اس سے وہ سندھ روتا تھا, آپ کو مراد علی شاہ روتا تھا, مراد علی شاہ نے کبھی معاف کیا ہمیں؟ آج تک معاف کیا اس نے. انہوں نے یہ کہا تھا جو ایکسٹرا پورشن بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے. جو ایسا پلیز مہربانی کر کے کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کیجئے. پاکستان اسٹیٹ از ناٹ اسٹیٹ آف ڈکلائن. اب یہ شہباز شریف اور ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو پڑھیے. اپنی ذات کے محور سے جو حکمراں نہیں نکلتے نا, وہاں حکوموں کے ساتھ یہ کچھ بنتا ہے جو ہمارے. اچھا اللہ بھائی صاحب, جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے نا اس میں اگر ایک بندے کے بارے میں, ایک دکاندار کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ وہ جو آپ سے سودا خرید رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے دینے کے لیے, تو کوئی شخص بھی اس کو سامان نہیں بیچتا. ملک کو اگر ہم ایک دکان سمجھ لیں اور جب ہم دکاندار یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پلے کچھ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے پھر ایک لگا دی, ہم نے پھر ایک ٹائی باندھ دی ہم نے ملک پہ کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے. تو یہ خود کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ یہ آپ نے اپنے ابتدائی کے آخر میں کہا تھا نا کہ گھڑیوں پہ بھی ہم بات کریں گے. اس ملک میں گھڑیاں بہت آئی چلی گئیں, گھڑیاں بہت بدلیاں, وقت نہیں بدلا. وقت وہی ہے. مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کہ ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے پاس جو پالیٹکس کرنے کے لیے سپیس ہے وہ بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ایک بڑا مشکل ملک ہے, اس کو رول کرنا, گورن کرنا, اس کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے, اور اوور آل جہاں پر جو انٹرونشنز بھی ہوتی رہی ہیں, کنٹینیوٹی بھی نہیں رہی, کوالٹی آف پولیٹیشین آپ کو اس طریقے سے نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے, جو ہمارے پڑوسی ملک کو مل گئے. اب جو پیٹرول کا ایشو ہے, ایک آپشن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں,
दूसरा ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हो सकता है सच हो, लेकिन इस बोलने का मुल्क को नुकसान हो सकता है। लेकिन तो क्या देखिए ना करना चॉइस ऑफ प्रॉब्लम तो ये है कि वही हुकूमत बोल रही है कि जिसने एक लॉन्ग मार्च महंगाई के ऊपर किया था, अगर वो हुकूमत आज पीटीआई को ये समझाने की कोशिश करेगी तो क्या समझाने की कोशिश करेगी? अगर आप लॉन्ग मार्च पर, महंगाई पर लॉन्ग मार्च, आपका लॉन्ग मार्च का एजेंडा अगर ये होता कि इमरान खान साहब फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो शायद उसका असर कुछ और होता कि आप हमारे पे केसेस बना रहे हैं, हमें जेलों में डाल रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। हम ये लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहे हैं कि इंसाफ कायम करा सके। आपने महंगाई पे लॉन्ग मार्च किया था, आज आप उससे डबल महंगाई कर चुके हैं, तो आप किस मुंह से पीटीआई को रोकेंगे कि आप ये वाला गुनाह ना करें जो हमने किया? 10 रुपए पेट्रोल नीचे करवा के गवर्नमेंट से शादियाने भेजा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और अब 100 रुपए ऊपर चला गया। अब देखिए चौधरी साहब, आप माशाल्लाह पूरी दुनिया घूमते हैं, आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्रेडिट क्रंच है, जॉब्स का क्राइसिस आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, वॉर रशिया यूक्रेन की, उसने यूरोप के अंदर महंगाई का तूफान, वहां लोग लकड़ियां जमा कर रहे हैं, इंग्लैंड के अंदर लोड शेडिंग और पेट्रोल सस्ता हो रहा है। वैसे जी पेट्रोल सस्ता हो रहा है, लेकिन बाकी चीजें तो आप देखें, एनर्जी का क्राइसिस यूरोप को हो गया, मिडिल ईस्ट की एनर्जी जो है वो यूरोप जा रही है, जो हमें मिलती थी आज हमें रेट्स भी कंपैटिटिव नहीं मिल सकते, क्योंकि उसकी रीजन ये कि उनके पास अच्छा बायर आ गया है। मिडिल ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, हमें ये अच्छी तरह पता है कि ये क्राइसिस जेन्युइन है, इसको अगर अफलातून भी आ जाए तो इस मसले को हल नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने ये फैसला कर लिया कि एक दूसरे की टांग ऐसे इश्यूज पे पकड़नी है जिसका हल उनके पास भी नहीं है। मसलन इमरान खान साहब 2 साल तक ये कहते रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या हुआ है, मैं अब समझ रहा हूं कि क्या हुआ है। केपीके में हमें शुक्र है पहले हुकूमत नहीं मिल गई, वरना हम क्या कर लेते। अब जाके मैं समझ रहा था तो कोविड आ गया, कोविड से निकले तो उन्होंने कहा अब मेरी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी। इसी तरह मियां साहब ने कहा ये तो मैंने खजाना देखा 2013 में आके, उन्होंने कहा तो खाली था। हमारे सियासतदानों को यह समझना पड़ेगा कि ये जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, हकीकत में ये सारी पार्टियां एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं कि ये एक मसले का हल नहीं है। यही चीजें करके ये सब एक दूसरे से हुकूमत लेते हैं, और हुकूमत लेने के बाद चलती किसी से भी नहीं है। एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। इलेक्शन और होना ना होना ये सियासी जमातें जरूर इसको एजेंडे में रखें, लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर नेशनल डायलॉग की जरूरत है, वरना ये टाइटैनिक जो है वो डूब रहा है और इसका एहसास किसी को भी नहीं हो रहा। और जिस एस्टेब्लिशमेंट को बार बार ये पुकार रहे हैं, और जिस एस्टेब्लिशमेंट को पिछली वाली भी गवर्नमेंट पुकारती थी, जो आज गवर्नमेंट जो लोग पुकारते थे, अब अगर वो कोना पकड़ रहे हैं नहीं पकड़ रहे एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कोना पकड़ रहे हैं, और लेकिन ये टाइम कोना पकड़ने का नहीं है, ये भी याद रखें। लेकिन आप प्रॉब्लम ये मामला सारे सेटल करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप सैलाब पे उन्हें भेजें, जंग पे उन्हें भेजें, फॉरेन पॉलिसी पे फंसे तो उन्हें भेजें, वेंडी शर्मन से बात करनी हो तो आप उन्हें भेजें, आईएमएफ से मुज़ाकरात हो, सऊदीया से मुज़ाकरात हो। और अब अगर ये है कि फौज भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सर जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को सर तो फौज, लेकिन मसला ये किसकी साइड ले, ठीक किसके साथ? साहब मसला ये है कि अब अगर एक डायलॉग होगा तो तभी मुल्क चल सकेगा, और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठें और बैठ के मामला को सेटल करें, लेकिन जब इमरान खान साहब चाहते हैं तो आप पहाड़ पर चढ़ जाते हैं फौरन, तो आपको चाहिए कि नीचे आकर टेबल पर बैठें आप। देखिए चौधरी साहब, आपकी और आदिल अब्बासी साहब की सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ, और उसका बाकायदा दलाइल के साथ आपको जवाब दूंगा। 2018 में हमने इलेक्शन नहीं माना था, आरटीआई सिस्टम बिठा के, हमारा ये इल्जाम था जो भी था। सिर्फ माजी हो गया ना, अब तो गवर्नमेंट। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, 1-2 बातें बता रहा हूँ आपको। आपको याद है असम्बली के फ्लोर पे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आइए मिसाक की मईशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है, तो तैयार है ना। सुनो मैं उसी एक जुमले में बता रहा हूँ, ये 2018 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब वो अदम एतमाद की तहरीक जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 95 के तहत हुई है, जो कि इससे पहले 2 बलूचिस्तान की हुकूमतें खत्म हो चुकी है और बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ नाकाम हुई है, कोई गैर कानूनी, कोई अमेरिका एजेंट साजिश माजिश कुछ नहीं था, ये इनके वजीर कानून मान चुका है। मेरे साथ शो में जो अली साहब है, क्या नाम है इसका पूरा, तो अब सवाल ये कि ये सारी बातें जब हो गई है, फिर ये जब लॉन्ग मार्च और जिस तरह पिंडी पे चढ़ने की और इस तरह जो बातें कर रहे थे, उसमें उस वक्त भी बाकायदा 11 रुकनी काबीना की एक कमेटी बनी थी जो इनके साथ वो मुज़ाकरात करते। तो आपको पता है इमरान नियाज़ी साहब ने क्या कहा, ये मैं इनसे, इनके औकात क्या है मैं इनसे मुज़ाकरात करूं, मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगी जिससे शहबाज शरीफ चुप चुप के डिग्गी मिलते थे, और सामने लोग तालियां बजा रहे। भाई खुदा का वास्ते, कौन सी मखलूक है, कौन सी जमहूरियत, कौन सी आजादी ले रहे हैं? मतलब सियासी पार्टी से आप बातें नहीं करोगे। मियां नवाज शरीफ साहब से फोन पे बात करने के लिए तैयार नहीं। देखिए चौधरी साहब, और अब बिलावल साहब ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर कहा था कि ये जो है ना सिक्योरिटी रिस्क है, तो ये इतने होने के बावजूद अब आप हुकूमत आप मुझे बताओ, मैंने 2018 और 2021 के आपको सबूत बताया। अब उसके बाद
یہ شخص کہتا ہے کہ میں مذاکرات اس شخص پہ کروں گا، پہلے الیکشن کی تاریخ تھی. آپ مجھے بتاؤ دنیا کے دو فریق کبھی اس طرح شرط پہ بیٹھتے ہیں؟ اس طرح شرط ٹیبل پہ ضرور ہوتا ہے سامنے، مگر ایڈوانس پہ شرط کریں گے تو یہ کیا بات کریں گے؟ سن لیجیے میری بات سن، یہ کیا باتیں کرے؟ یہ باتیں کرے الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، آج الیکشن کمیشن کے رولز پہ بات کرے، الیکشن کمیشن صحیح نہیں ہے آج اس کو بدلنے کی بات کرے، اور کیئر ٹیکر کے اوپر بات کرے، لا اینڈ آرڈر کی بات کرے، مہنگائی کے اوپر بات کرے. بھائی آپ کو اسمبلی میں لوگوں نے بھیجا ہے، اسمبلی میں لوگوں کی نمائندگی کے لیے، آپ کو ڈی چوک میں درختوں کو آگ لگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور پھر آپ اور عادل عباسی صاحب نے دونوں نے کہا کہ معاشی یہ صحیح کہا، اس نے کہا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے یا جو بھی یہ کہتے ہیں افلاطون بھی نہیں ٹھیک کر سکتے. آپ مجھے بتاؤ کہ کرائسس کے بعد آپ نے پورا 6-7 مہینے جو شہرت تھی پاکستان کی جی ٹی رو آپ نے بلاک رکھا، آپ نے ہر طرح سے پاکستان اسلام آباد کو پنڈی کو آپ نے بلاک کر کے رکھا، تو اسے معیشت نہیں خراب ہو رہی تھی. آپ مجھے بتاؤ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو، میں تو آج بھی کہتا ہوں، سن لے چودھری صاحب، میں تو آج بھی کہتا ہوں 25 مئی کو انہوں نے 6 دن کا، آج تک 6 دن پورے نہیں ہوئے. بھائی وہ ڈی چوک کب آ رہے ہیں نا؟ ابھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھائی آج ہے نا، آپ تو جائے نا ایک مرتبہ 6 دن کر کے گئے، آج 7 مہینے گزر گئے، ابھی تک یہ ڈی چوک نہیں آیا. بھائی پنڈی سے واپس ہو گئے، ختم ہو گئے. سوال یہ اگر اسی طرح یہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوں گے تو لکھ لیں میری بات، میں پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں، آئین کا آرٹیکل 232 کلیئر ہے کہ اس طرح ناگزیر حالات ہو تو اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہوگی. یہ خواب دیکھ رہے ہیں آج کل، ابھی تو خیر آج کل یہ اگست میں بھی آ گئے، اگر اگست میں بھی آ گئے تھوڑا صبر تو کرے، ابھی تو آج جو خواب دیکھ رہے، ابھی تو ان کا خواب ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کو انٹینشن کا اندازہ ہو گیا، تیرے 2% کی نوکری میں میرے لاکھوں کا ساون جائے، یعنی کہ 1 سال کی ایکسٹینشن کے لیے اگر ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمیں سے پرواہ نہیں. کون سا یہ اسمبلی کو ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، آپ تو تاحیات ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں جناب فائز صاحب. وہ تو خود ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، اپنی ذات کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات، کون سا جی ٹی روڈ بند کیا تھا، کتنے دن کے لیے؟ کیا جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے؟ پاکستان کی ایکسپورٹ گر چکی ہے حضور. پاکستان میں گندم ناپید ہونے، اس دفعہ گندم آپ سب ایک چیز یاد رکھیے گا، کہاں سے ملک چلے گا؟ جسٹ ریمبر دیٹ، جن حکمرانوں کا مینیفیسٹو اپنا، آپ یہ دیکھیں 7 مہینے میں اگر آپ بہت امپورٹنٹ دیکھیں نا، انہوں نے کیا کام کیا ہے. شہباز شریف نے اپنی معافی کرا لی، حمزہ شہباز شریف کی معافی کرا لی، رات کے اندھیرے میں سلمان شہباز شریف کو بلا کے اپنے گوڑے گیٹے پہ ہاتھ لگوا لیے، مریم کو لندن بھجوا کے پاسپورٹ واپس دے دیا، اب نواز شریف کو واپس بلایا جائے. پوائنٹ ریمین 7 مہینے میں سوائے اپنی معافی کے علاوہ آپ کے اور میرے لیے کیا کیا ہے؟ سر یہ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے. ڈیلی میل میں کیا ہوا تھا سر؟ لیٹس آپ بتائیے سر. ڈیوڈ روز کی اسٹیٹمنٹ نے تو معافی مانگ لی ہے. کس نے معافی مانگی سر؟ آپ نے ڈیوڈ روز کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ جو نیب کا کیس تھا ڈیفینڈ کے سب بات، اب ذرا آپ بات سنیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ نے ٹکر سے لایا، کیا ہوا؟ ڈیوڈ روز نے کہا کہ جو نیب کی ایلیگیشن تھی کہ جی اس حوالے سے نیب کا ان کے اوپر جو ایلیگیشن ہے، ہم صرف وہ ایک سٹیٹمنٹ واپس لیتے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چوری نہیں کی، اور ہم نے کبھی اور دوسروں نے پتہ کیا کہا، ہم نے نہ ان کو پیسے دیے، نہ سیٹل کلیم کیا، نہ ان کے وکیل کو پیسہ دیا، اور صرف ایک پوائنٹ کہ نیب، کیونکہ نیب obviously ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ ہم نے کہا جی نیب کا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں، باقی ایلیگیشن موجود ہے. سو جھمر مارنے سے پہلے یاد رکھیے گا حضور، آپ وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے، آپ نے جو کے متاثرین کا وہ پیسہ لیا تھا، وہ ایلیگیشن موجود تھی، آپ ثابت کر دیتے، سر سزا دے دیتے ان کو، نہ آپ ثابت کر سکے. ہم تو کہہ چکے ہیں نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا حضور، ہم ہوتے تو نواز شریف، ہم ہوتے نواز شریف یہاں سے علیم خان صاحب تو آپ کی گورنمنٹ کا حصہ، تو نواز شریف 2.5 سال سے لندن بیٹھا ہوتا، آپ کو جناب باجوہ صاحب 2.5 سال سے لندن بیٹھا ہوتا، وہ بیماری کا بہانہ کر کے ہم سے پوچھ کے گیا تھا. مجھے ایک بریک لینے دیں، اور عادل عباسی صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو بار بار فوج کو کہہ رہے ہیں، آج انہوں نے عدلیہ کو بھی کہہ دیا، پھر بزنس مین کو بھی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مداخلت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیں جی آپ مہربانی کر کے آگے بڑھیں اور ملک کو سنبھالیں. تو اس کو مداخلت کہیں گے کیا کہیں؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے ہی فرمائیے گا سر، یہ جو ایک دعوت دی جا رہی ہے بار بار عمران خان صاحب کی طرف سے فوج کو، پھر آج عدلیہ کو بھی کہہ دیا، پھر بزنس مین کمیونٹی کو بھی کہہ دیا، پھر کسانوں کو بھی کہہ دیا، اب فوج یہ کہہ چکی ہے کہ ہم کارنر ہو چکے ہیں، ہم سائڈ پہ ہو جائیں، اے پولیٹیکل ہو گئے، ہمیں آپ مداخلت کی دعوت نہ دیں. تو یہ بار بار عمران خان صاحب کس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا پرابلم اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے سارے آپشنز، سارے کارڈز کھیل چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جس فوج کو دعوت دے رہے ہیں اس فوج کا فی الحال آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اور آنے والے حالات بھی نکل چکے ہیں. عمران خان صاحب اس معیشت کو اپنی پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں صرف عدلیہ کو نہیں کہہ رہا،
میں صرف سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا, میں فوج کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جی آ جائیں اس ملک کو ٹھیک کر لیں. تو کل اگر حالات مزید خراب ہو جائیں تو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ صرف ذمہ داری عدلیہ یا پارلیمان کی نہیں تھی, اس ادارے کی بھی ذمہ داری تھی, جس کو میں بار بار وارن کر رہا تھا کہ جی آپ آگے آئیں اور اس مسئلے کو آپ نمٹائیں. اچھا ویسے وہ فوج کو کس کے حق میں بلا رہے ہیں, اپنے حق میں یا اس گورنمنٹ کی سپورٹ میں یا ریاست کی سپورٹ میں یا فوج کی ریاست کی سپورٹ میں. کیسے ہوگا ریاست کی سپورٹ, کیسے ہوگا جی دیکھیں کیسے ہوگی, پوچھنا ہے میں واپس آ جاؤں, کیسے ہوگی اچھا یہ دیکھیں ریاست کی سپورٹ کیسے کرے گی فوج؟ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ بڑا پریکٹیکل ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے, اب وہ کہتے ہیں ان کا کردار نہیں ہے. دیر از این انفنشڈ بزنس that needs to be settled. میں وہی بتا رہا ہوں, اگر اس وقت یہ ریاست رہ گئی تو ہم سب رہ جائیں گے, اور اگر اس وقت وہ ادارے دیکھیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ فوج بھی پاکستان کی ہے, اگر اس وقت ریاست نے اپنا رول پلے کر کے اس ملک کی صحیح سمت تعین نہ کیا, کیسے کرے, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو سٹیک ہولڈرز ان کو بٹھا کے ایک پوائنٹ آف اس پہ رہا ہے کہ جی سیٹ, اور یہ پہلے کرتے رہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے والا. چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو اور گورنمنٹ کو بٹھائے اور ملک کے لیے, ریاست کے لیے, آپ ہماری ذات کو بھول جائیں. آپ نے عمران خان کو کوئی نہیں کہنا, لوگوں پہ چھوڑ دیں, میں ووٹ دیتے نہیں تو ہمیں کوئی نہیں چاہیے, اور الیکشن کروا دیں. اور مندو کھیل صاحب کی جو پوائنٹ ہے نا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چیف الیکشن کمیشنر بات کریں, ہم تو اس پوائنٹ سے بھی ہٹتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہے, ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں, اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اگر ووٹ ملے گا دیکھ لیں گے. آپ اس ملک کے لیے کچھ کریں, اس سے پہلے کہ آپ کو اکتوبر میں کسی کے ہاتھ میں کچھ اس ایجنڈے پہ بٹھا دے کہ الیکشن ہو جانا ہے, الیکشن اور کچھ بھی نہیں, آپ کی ڈیمانڈ ہوئی نا اکتوبر میں فوج کو آپ اپنے لیے استعمال کریں. اکتوبر میں یہ ملک ہوگا تو ہم سب ہوں گے, اور یقین کریں بات کرنے سے خوف مت کھائیں. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ ریاست کا ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہوں سر, اگر یہ ریاست اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جاتی ہے تو ہم سب کا نقصان ہے. اس کو بچانے کے لیے سب کو آنا پڑے گا. ایک کام کریں کہ آپ فوج کو, عدلیہ کو تو کنونس کریں, اس میں کوئی شک نہیں, آپ کا حق ہے, لیکن ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی کریں, وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں. چودھری پرویز الہی تو میں بتا دوں 20 سے 22 دسمبر کو آ جائے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بتانا ضروری نہیں ہوتا, یہ ہمارا ڈیسائیڈ ہو, میڈیا سے بات کر رہے ہیں وہ, دیکھیں وہ انٹرویوز دے رہے ہیں, ان کی سیلف آئیڈینٹی ہے, ایک علیحدہ جماعت ہے, ان کی اپنی ایک شناخت ہے. اگر وہ اپنا پوائنٹ آف رکھتے فیئر انف, لیکن ان کی آخری سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جو خان صاحب کہیں گے میں وہی کروں گا. یہ 20 دسمبر کھڑی ہے, پتہ چل جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ فوج آئے, دونوں کو بٹھا کے ایک ڈنڈا لے کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور کہیں کہ الیکشن کروائے. میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ سے کہا کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس اپنے کارڈز ختم ہو گئے, آپشنز ختم ہو گئے, اور پی ٹی آئی کو تھوڑی شرم سی آ رہی ہے ان جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کہ وہ بیٹھ کر دیکھیں. الیکٹورل ریفارمز پی ٹی آئی بھی چاہتی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر پی ٹی آئی بھی بالکل ہونی چاہیے. یہ جو ڈیمانڈز ہیں یہ بڑی جینون ڈیمانڈز ہیں, یہ اس چیز کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے, لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ پارلیمان میں نہیں ہے, بہت اسٹرانگ سٹانس اپنا لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. صدر پاکستان جو ایفرٹس کر رہے تھے وہ والے معاملات بھی کسی طرف اب نہیں بڑھ رہے. اسحاق ڈار صاحب اور صدر پاکستان دونوں اپنا اپنا وقت نکال رہے ہیں جس طرح سے نکال سکتے ہیں, اس میں سے بھی کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہو رہا. اور عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ شاید فوج ہی واحد ادارہ ہے جو اگر دباؤ ڈالے تو شاید یہ ہو جائے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کچھ دن پہلے یہ خبر بھی نکلی ہے کہ جب ایک میٹنگ ہوئی تھی یہ مارچ میں, جب حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اور بلاول صاحب اور کئی اور لوگ بھی سیاستدان جو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا, تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ الیکشن کے اس پر بات کی کہ وہ الیکشن کرانے کو تیار ہو جائیں گے, آپ لوگ اپنی ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں, تو انہوں نے جو ہے وہ کہا, اس پہ بلاول صاحب خاصے ناراض ہوئے اور کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی, اور جس کا شاید باجوہ صاحب بھی اقرار کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ بحث مباحثہ کافی ہوا ہے. تو اگر وہ مارچ میں یہ والی جماعتیں تیار نہیں تھیں جب باہر تھیں کہ اب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پیچھے نہیں لینا, تو وہ اب کیسے لیں گی؟ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے فوج ان کو الیکشن کے لیے قائل کرے اور اس کرائسس سے نکلنے کے لیے ہم الیکشن کی طرف جائیں. یہ ممکن ہے, ریاست خاموش نہیں رہے گی. اگر حالات اسی طرح مہنگائی, بے روزگاری اور مسائل بڑھتے گئے تو کسی نہ کسی صورت ریاست کو انٹروین کرنا ہوگا, اور وہ سیٹلمنٹ کرانے کے لیے جب آئیں گے تو عمران خان اس کو بھی اپنی پولیٹیکل ون کہیں گے کہ دیکھو میں بار بار اداروں کو کہہ رہا تھا کہ آؤ, وہ آئے. اب چاہے وہ عدلیہ کہے کسی نہ کسی طرح کہ اس کا سولوشن نکالے جو اس وقت ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں, یا پھر وہ اداروں کی طرف سے یہ کہا جائے, اور یہ الٹیمیٹلی اگر 2-2.5 مہینے حالات ایسے رہے, 1-2 مہینے اور رہے, تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کہ جس کا سولوشن نکالا جائے, ورنہ ہم خود سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی جو معیشت ہے اس کو اس طرح نہیں. اچھا ویسے مندو کھیل صاحب دیکھیں, فوج سے مدد مانگنی کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, اور عدلیہ کو بھی کہنا کہ آپ اپنا کردار ادا کریں وہ بھی غلط نہیں. آپ بھی ہمیشہ ہی کہتے رہے, آپ کو اگر آپ 6-7 مہینے پیچھے چلے جائیں تو آپ بار بار جنرل باجوہ صاحب کو مخاطب ہوتے تھے, پھر آپ عدلیہ سے بھی کہتے تھے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, یہ ملک تباہ کر رہے ہیں. آج یہ بھی کہہ رہے ہیں, تو اگر ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے فوج کی نگرانی میں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے اس کو تھوڑا سا آپ کو عام الفاظ میں اس کو تھوڑا سا الگ کرنا پڑے گا.
میں بحیثیت قانون کی طالب علم میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ عدلیہ جو ہے نا مداخلت کرے. عدلیہ اپنی عدالت کے اندر کام کرے, اس سے باہر کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اون عباس صاحب تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ فوج ہمیں بٹھا لے. آپ تو آزادی کی بات کر رہے تھے, آپ تو جمہوریت کی بات کر رہے تھے, آپ فوج کو زبردستی سیاست میں ملوث کر کے نہیں ملک کے نہیں اپنی پارٹی کے لے کر ہے. آپ مجھے بتاؤ, آپ فوج سے بار بار زبردستی کریں کہ ہمیں بٹھا دے تاکہ ہمیں کوئی سپیس مل جائے, تاکہ ہمیں کوئی بھی راستہ مل جائے. بھائی آپ مجھے ایک بات بتاؤ, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ISI چیف آیا, انہوں نے کہا ہمارا تعلق نہیں ہے. جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم نے فروری مارچ میں ڈیسائیڈ کر دی کہ ہم نہیں ہوں گے. آپ اس کو زبردستی اپنے ساتھ لا رہے ہو, تو اس کا مطلب یاد ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ جنرل باجوہ صاحب عمران خان کو کندھا دینا بند کر دیں, ایسے ہی تھا نا. آج آپ خود پوری اسٹیبلشمنٹ کا کندھا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے کندھا کھینچ کے ان کو نہیں دینا. نہیں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہے, نہ ہم کسی پیپلز پارٹی کسی کندھوں پہ جانے والے نہیں ہے. ہم ایک جمہوری, ہم نے شہادتیں دی کی, ہم نے جھوٹے کیسز میں پانسیاں دی کی, ہم نے جیلیں دیکھے. ان چکروں میں ہم رہتے نہیں ہے. ہم عوام کے اوپر, عوام کے بازوں کے اوپر ہمیں اعتماد ہے. ہم نے کبھی بھی امپائر کی انگلی کی طرف نہ دیکھا ہے نہ دیکھیں گے. دیکھیں سیٹلمنٹ کی, دیکھیں اب دیکھو خود اون عباس صاحب اپنی بات پہ پس رہے. ان کی اگر جمہوری سوچ ہوتی نا تو یہ کہتے عطا اللہ مینگل صاحب کے پاس چلے جاتے, یہ MKM کے پاس چلے جاتے, اس کی تیادی رہ چکا ہے, بھاپ پارٹی کے پاس چلے جاتے, کافلی کے پاس چلے جاتے, کافلی کا دڑا اس کے ساتھ اس کے پاس چلے جاتے. یہ فوج سے ابھی بھی مدد مانگ رہے, ابھی بھی فوج ہمیں بٹھا دے. بھائی کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہو جب آپ فوج کو بٹھا رہے ہو؟ ہماری شکل آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے, نون لیگ کی اچھی نہیں لگ رہی ہے عادل عباسی صاحب, آپ کو ہماری اور نون لیگ کی شکل اچھی نہیں, تو اور بھی سیاسی پارٹیاں ان کے پاس جاؤ, ان سے بات کرو تاکہ وہ ان کے ساتھ بات کریں. آپ ڈائریکٹ ابھی بھی فوج کی باتیں کرو, لیکن اب یہ ان کے سارے پیج پڑ چکے ہیں, اور وہ چودھری پرویز علیہ والا پیج بھی ان کا پڑ چکا ہے. یہ خوش فہمی میں ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, ان کی چودھری پرویز علیہ کا ایک بیان, جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہم نے شدید مذمت کی کیونکہ ہم نے قائدین کو کھویا ہے, لیکن اس شخص نے اس کے فائر نہیں کاٹا. چلو اس نے نہیں کاٹا ہوگا, اس کی اپنی وزیر داخلہ جو آج بھی بیٹھا ہوئے پنجاب میں, کم سے کم وہ تو کچھ تو تھوڑا سا عزت رکھتا اور استعفائی دیتا کم سے کم, کہ بھائی میرے اوپر اگر پریشر ہے تو میں استعفائی دیتا ہوں. نمبر ایک بات, اس کو بھی چھوڑیے. دوسرا سٹیپ, اس کی اپنی ہوم ٹاؤن گجرات میں جلسہ ہوا ہے, مونس علی بڑے بڑھ کے مارے میں عمران نیازی کے ساتھوں, وہ تو سٹیج پہ موجود نہیں تھا. تیسرا مرحلہ آ گیا جنہوں نے کہا کہ بھائی ان کا استعفیٰ میرے پاس موجود ہے. اس نے کہا نہیں جی, مارچ سے پہلے تو ہو نہیں سکتا ہے, پھر اپریل میں رمضان آ جاتا ہے. جس امید پہ یہ بیٹھے ہوئے کافر سے, وہ تو اس نے ہری جھنڈی دکھا دی. یہ ہے کہ چودھری پرویز علیہ صاحب کی خواہشات کو لے کے چودھری شجاعت صاحب میاں نواز صاحب سے لندن میں ملاقات کر لیں, اور اس کے بعد چودھری پرویز علیہ صاحب کے درمیان سے پارٹی ایک آخری بات ضرور اون عباس صاحب سے پوچھے. پنجاب ان کی حکومت ہے نا, پنجاب حکومت کے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات آ رہے, پرویز علائی اور اس کا بیٹا آ رہا ہے, کوئی عمران نیازی صاحب کو کونے میں کوئی تصویر ہے اس کا؟ بتائے مجھے, پورے چینل دیکھ لیں. وہ لگ نہیں سکتا نا, کیوں نہیں لگ سکتی؟ حکومت تو PTI کی ہے, وہ تو 10 سیٹوں میں اس کو وزیر اعلیٰ بنایا, بلکہ 10 میں نہیں, ایک سیٹ میں بنایا اس کو. باقی تو چودھری شجاعت صاحب اس کو مالک ہے. پارٹی ہے جس میں بلاول بھٹو کی فوٹو لگا دے, مراد علی شاہ کی زرداری کی فوٹو لگا دے, آپ تو لگا لیں. جس کی چودھری پرویز علیہ تو ہمارے 3 منسٹرز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, ہماری کابینہ کے لوگ, وہ عمران خان نہیں سمجھے. آپ کے قائد ہونا چاہیے نا, منسٹر کیوں کھڑے, آپ کے قائد ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں میرے قائد ہے, کل بھی باتوں میں نہیں, یہ آپ کو پھنسانا چاہ رہے ہیں, یاد رکھیے. یہ خود پھنس چکے ہیں, بس ان کے پاس راستہ کچھ نہیں ہے. ابھی پرویز علیہ صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, ان کو 20-22 دسمبر کو لگ سمجھ جائے گی, اور آپ ان کے یو ٹرن آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا. اچھا آپ کو چودھری صاحب اس پہ پواسی بنتی ہے. 6 دن کا کیا کہ آج 7 مہینے گزر گئے, ابھی تک ڈی چوک نہیں آ چکے, اور 22 بھی کچھ نہیں ہوگا, اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اچھا ویسے آپ نے میرے بیچ میں بولے تھے, بریک لینے میں واپس آتا ہوں, آپ چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اون صاحب, یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں گے اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے, وہ تو اپنی نااہلی بچائیں آپ. اچھا میں تھوڑا سا ایک جواب دے دوں. یہ پرویز علیہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گیا 2 مہینے پہلے, میں جس ٹاک شو پہ جاتا تھا نا, وہاں پہ گورنمنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں آپ پنجاب اسمبلی توڑتے کیوں نہیں ہیں,
آپ کے پی کے کیوں توڑتے؟ جس دن خان صاحب نے کہا 26 نومبر ہم توڑنا ہے، آپ اس دن عطاء اللہ طارق رانا ثناء سب کی سٹیٹمنٹ اب توڑ کے دکھاؤ، ہم دیکھتے تم کیسے توڑتے ہیں، ہم زندگی آدھاؤ پہ لگا دیں، توڑنے نہیں دیں گے۔ تیسرے دن پرویز الہی کی سٹیٹمنٹ آگئی، انہوں نے کہا اب توڑ کے دکھاؤ۔ یہ اب یو ٹرن آپ نے یاد رکھے، ان کے مائنڈ سیٹس بھی چینج۔ دوسری بات تو آپ توڑ دیتے جی؟ نہیں توڑ دیتے ہیں آپ جلدی کس چیز کی؟ ابھی توڑ دیں۔ ہم نے کہہ دیا دسمبر، آپ نے کہا تھا جلدی تو آپ کرنے والے تھے جناب ہم نے کہا تھا سرکار دسمبر نہ میں، کریں۔ یہ کہا تھا دسمبر میں توڑ دیں گے۔ سر آپ کو کس چیز کی سر آپ نے جمعے کی تاریخ دی، پھر آپ نے ہفتے کی تاریخ دی، تاریخوں پہ تاریخیں بہت ساری چلی جا رہی چیزیں جو آگے۔ آپ کو اور مجھے نظر نہیں آ رہی۔ پولیٹیکل لوگ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، لیٹس گیو اٹ سم مور روم اینڈ اسپیس۔ ویسے تو شجاع صاحب نے ایک میسج دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ کاف لیگ کے 6 بندے ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، باقی رہ گئے پرویز الہی صاحب کے پاس 4۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ خود سے اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تو اب شجاعت صاحب کی سٹیٹمنٹ وہ بتا سکتے ہیں۔ اب میں ناہلی کی طرف آ جاتا ہوں۔ آپ کو آج پتا ہے کہ کل عمران خان نے سپیچ کی ہے، آج الیکشن کمیشن نے کیا کیا، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے کہ عمران خان نے جو سپیچ کی ہے اس کے اوپر نااہل کر دیتے ہیں، یعنی کہ کوئی موقع یہ چیف الیکشن کمشنر اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا۔ آپ الیکشن کمیشن کو بددیانت کہیں گے سر تو وہ نہیں تو وہ کوئی ذاتیات پہ بات آ جائے گا کہ وہ اگر تم نے مجھے برا کہا میں تمہیں فارغ کر دوں، تم سیاست کر کے نہیں تو عمران خان جو کہے گا چیف الیکشن کہ میں تمہیں فارغ کر کے دکھا دوں، مطلب آپ کسی کو بھی بددیانت کہہ دیں اس کو خاموش کرنا چاہیے۔ اچھا توشہ خانہ کے اوپر ان کی جورسڈکشن بنتی تھی، کون ہوتا ہے توشہ خانہ؟ آپ کا یہاں موڈ خراب ہو جائے، میں نے عمران خان کو نائل کر دیا، بھائی آپ کی جورسڈکشن بنتی ہے، بس آپ کے ذاتی خیالات اپنی جگہ۔ اچھا توشہ خانے کا کیس کہاں جانا چاہیے؟ کورٹ میں جائے گا اور کدھر جائے گا؟ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا۔ فیصل واڈا کا کیس ریورس ہونے کے قرار دیا انہوں نے۔ کورٹ کیا ہوا ہے نا وہاں پہ، آپ کورٹ کے تاریخیں کیوں کورٹ کے فیصلے سے پہلے جا کے فیصلہ کر دیا عمران خان تم نہ جناب۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے فیصلہ آپ کو کرنا۔ پتا ہے پارٹی فنڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ تم فیصلہ کرو، اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ کا کیس ابھی تک نہیں سنا، ہمیں کہہ رہے جی اور ڈیٹیل ویسے یہ بندہ کر کیا رہا ہے، اس کو دیکھے تو صحیح۔ آپ نے خواہش لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے بس اسی اور اس کے بعد الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے کر دیا، لیکن آپ باقاعدہ ٹھپا لگوانا چاہ رہے ہیں عدلیہ کا اس کے اوپر، تو آپ کی خواہشات بہت زیادہ نہیں ہے سر؟ دیکھیں اگر اس وقت دیکھ لے تو سرٹیفائیڈ نائل تو ہو چکا ہے، بلکہ کرپٹ بھی ہو چکا ہے، اس فیصلہ آ چکا ہے نا الیکشن کمیشن کا۔ کہاں پہ کرپٹ ہو گئے جی؟ وہ گھڑی ان کی اپنی گھڑی ہے، وہ بیچیں نہ بیچیں، آپ کو کیا مسئلہ؟ میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہ رہا ہوں جو یہ اس کے بارے میں کہا ہے، نون لیگ کے بارے میں کہ اس کی ابا جی کی ہے، تو میں وہ نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ مورال، یہ اخلاقیات کا درس جو یہ شخص دیتا تھا، آج ہم وہی ہے نا اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ بابا یہ گھڑی توشہ خانہ کی گفٹ تھی، صاحب یہ بتائیں کنگ نے تحفہ دیا تھا، یہ پین اس کی قیمت کتنی ہے؟ سن لے آپ پیسے جمع کروا کے لے لیتے آپ کی نہیں ہو جاتی؟ چودھری صاحب یہ پین کی قیمت کتنی ہے؟ یہ اگر آپ مجھے تحفے میں دیں گے میں اس کو بازاروں میں بیچوں گا۔ وہ سب گاڑیاں لے گئے آپ اتنے، ان کی جو بی ایم ڈبلیو نے زرداری صاحب والی اس کو پہلے منگوا زرداری سے وہ بی ایم ڈبلیو تو لے آئے نا، بی ایم ڈبلیو 122 تحفے ہم نے بیچے، نواز شریف اور زرداری صاحب نے 100 تحفے، وہ آگے سارے تحفے میز پہ رکھے، بی ایم ڈبلیو بھی کھڑی کرے، وہ بلٹ پروف جو ہمر ہے وہ بھی کھڑی کرے، پھر ہم نے بازار بیچے، ہم نے بی ایم ڈبلیو بازار بیچے، تو کہاں بیچے؟ ہم نے کوئی گڑی بازار بیچے، آپ نے بازار میں بیچ کے بازار لاتے جھوٹی نکلی ہے۔ 3 سال کی حکومت میں وہ شخص گڑی لے کے گھوم رہے ہیں دبئی میں کہ بابا یہ گڑی ہے میرے پاس، اور کیا کہتے ہیں کھانے پہ اور کیا کہتے ہیں نیازی صاحب کیا کرے 1100 روڈ بنا لیے، روڈ بنا گڑی بنا رہا تھا، آپ نے تحفے سے روڈ بنا رہا تھا۔ آپ نے ٹاک شو کتنے کیے نیب کے اوپر جو انہوں نے 1100 ارب کیے، اور ٹاک توشہ خانے گڑی پہ کتنے ٹاک شو؟ یہ ہے اس ملک کا مائنڈ سیٹ، یہ 1100 ایک لیگلی ٹرانزیکشن۔ آپ دیکھیں آپ یہاں پہ تھے، گھڑی بیچ کے آپ نے کیا کر دیا؟ اچھا یہ جو ادھر تھے اور ادھر گرے پڑے، آپ نے آج تک ان کی کوئی ٹینشن نہیں؟ سر ان کی تو 20 سال سے کلاس ہو رہی ہے سر، تو پھر آپ یہ کہا کریں کہ یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ غلط لوگ ہیں، لیکن آپ کو غلط لوگ ہیں، آپ نے کمال ہی کر دیا گھڑی بیچ کے سر۔ آپ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے بیٹھے، آپ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ملک دے بیٹھے، اور یہ ملک آپ یہ کپڑا کر رہے ہیں سر۔ عدم اعتماد ہوا ہے سر، آپ ہولڈ کر لیتے ساری پارٹیز کو، آپ کو چاہیے تھا ایم کے ایم کو راضی کر لیتے، آپ کو چاہیے تھا انہوں نے ہولڈ کرنا تھا، ہم نے تھوڑا ہولڈ کرنا تھا، تو انہی کے پیچھے جا رہے ہو، انہی سے کہہ رہے مذاکرات کرو پارٹی سے، so the point کے پیچھے جا رہے ہو کیوں؟ this country needs somebody کوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ unfinished business، آپ نے کسی اور کو ذمہ داری دی ہوئی تھی، unfinished business ہے، اس کو منطقی انجام تک آپ کو پہنچانا پڑے گا، ادروائز ملک جو ہے نا یہ خمیازہ بھگتے گا۔
ये स्टेट, चौधरी साहब, फौज हमारी है, चौधरी साहब, एस्टैब्लिश हमारी, ये जुडिशरी हमारी है। अक्टूबर 2023 तक अब ओन अब्बास साहब को बुला लें, इनके कायद को बुला, ये बातें करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये होगा, खुदा की कसम इसी तनख्वाह पे अच्छा काम जी, करेंगे। आप अक्टूबर में टॉक शो कर लीजिएगा। इसी तनख्वाह पे लिख ले सारे। और वो देखे फवाद चौधरी को शेख रशीद याद है, सुबह उठे एक ट्वीट लगा ले, ओ बस पाकिस्तान का, ओ भाई हो गया, ओ भाई किधर गए, आज 7 महीने गुजर अगर गए। ये जीत जाते हैं, जल्दी इलेक्शन करवा लेते हैं, तो आप कहां होंगे फिर सर? क्यों कराए इलेक्शन, किस बात पे कराए? इलेक्शन होने चाहिए। मैंडेट अगर 2018 में दिए तो 5 साल इनको भी दिए, 5 साल पाकिस्तानी आओ गए। ये अगर सेनेटर है तो ये 6 साल के लिए, मैंने हूं तो 5 साल के लिए पार्टी। 2018 की जो इलेक्शन हुआ है, मैं तो खैर बाद में हूं, सवाल ये कि ये इसको ये इलेक्शन क्यों उलट लगे, क्यों कराएंगे? आपको याद हो कि जब उनसे हम पूछते थे इलेक्शन, तो कहते हैं इलेक्शन वक्त पे होगा, अगली हुकूमत भी हमारी है। अब तो पिछली बार और 3.5 साल में क्या किया, जरा पूछ तो, एक आध प्रोजेक्ट तो बता दी मुझे, ठीक हो। एक आध प्रोजेक्ट बता। अच्छा वैसे भाई साहब, ये सोल्यूशन क्या है आपके जहन में आता है कोई? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जिद पे कायम है, ना इन्होंने पीछे हटना है, ना उधर से दूसरी तरफ से पीछे हटना है किसी ने, तो फिर मामला तो खराब है। देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट जो है ना, वो इस वक्त जिद्दी बच्चों की तरह लड़ाई कर रही है, और वो सब ये समझ चुके हैं, क्योंकि फौज ने ये फैसला किया है कि हमने जो है किनारा कशी करनी है, तो अब इनको ये समझ आ गया है कि हम और मजीद जिद्दी बच्चों की तरह लड़ सकते हैं। मसले का हल सिर्फ एक है कि इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कंसीड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम इनको पीछे करना पड़ेगा इलेक्शन का, थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकाल के इलेक्शन की ही तरफ जाना पड़ेगा। इलेक्शन ही मसले का हल है। लेकिन सदर साहब की बात मानी नहीं जा रही। जी, मैंने आपसे अर्ज की ना कि ये डायलॉग करें, डायलॉग के नतीजे में कोई बीच का रास्ता निकाल लें, और ये दोनों अगर बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे तो मैं आपके प्रोग्राम में, हम माजी में भी ये बातें करते रहे और वो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। मैं आपको आज बता दूं कि ये दोनों अपनी दाढ़ी सुप्रीम कोर्ट को तो दे चुके हैं, अब ये अपनी दाढ़ी बाकायदा GHQ को भी देना चाहते हैं, जहां से बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई हमने इन मसाइल में नहीं घुसना, क्योंकि जब आप कोई हल नहीं निकालेंगे तो रियासत मुसलसल तो खामोश नहीं बैठ सकती, कोई ना कोई हल इसका जरूर निकलेगा। मेरा ये ख्याल है सियासतदान एक मैच्योरिटी सेंस प्रिवेल करे, ये डायलॉग बाजी से बाहर निकलें। बहुत ग्रेव इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इसको एड्रेस करने के लिए थोड़ी थोड़ी स्पेस एक दूसरे को दें, इनको भी सेफ एग्जिट दें, खुद भी अपने लिए रास्ता बनाए, अदरवाइज जो है वो खबर गर्दिश कर रही है कि सदर साहब ये चाहते हैं कि आप लोग वापस कौमी असम्बली में आ जाएं और वापस वहां बैठ के अपना एक आईनी किरदार अदा करें, तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते सर? मसला ऐसी कोई खबर नहीं है। बाय द वे, आप ये देखिए कि हम सेनेट में बैठे हैं और ये हुकूमत को गए 7 महीने हो गए, हमने कौन सा आईनी किरदार अदा कर दिया? 10,000 बिल पास हो चुके जिसका हमें पता ही कोई नहीं है। एक दिन आता है सुबह, लेकिन मुझे मैं एक सवाल नहीं होती, कुछ भी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। देखिए, आप बात कर रहे हैं, आपने जनरल बाजवा साहब से 2 मुलाकातें कर ली, आप फौज को बुरा भी कह रहे थे, उधर जाके आपने कर ली। आपने सदर पाकिस्तान को इसहाक डार के साथ डायलॉग पे लगाया हुआ है, वो दोनों भी तो एक ऑफिस में रोजाना मुलाकात करते हैं। अगर आप पार्लियामान में इनके साथ जाकर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान के लार्जर, क्या कहते थे, पाकिस्तान एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में अगर आप इनके साथ असेंबली चले जाते हैं और आपकी कोई डेट बीच की फिक्स हो जाती है, तो वो आपके लिए भी सेफ एग्जिट होगा, इनके लिए भी पॉसिबल होगा। मैं सिर्फ एक गुजारिश करूं, फिर आप बेशक बात कीजिएगा। मैं एक ऑप्शन के तौर पे ये बात कर रहा हूं, अगर आप भी वाकई सड़कों पे मसला हल नहीं करना चाहते, तो जब आप डार साहब को जो कुछ कहते थे, उनके साथ आज आपका 6वां 8वां सेशन चल रहा है। बाजवा साहब के बारे में आप जो कहते रहे, आप छुप छुप के उनसे मुलाकातें करते रहे। आपको क्या प्रॉब्लम है? पार्लियामान से आपको प्रॉब्लम है, इसके अलावा आप दुनिया के हर आदमी के साथ बैठने को खुशफहमी में मुब्तला होना कि पार्लियामान में हमारे जाने से मसाइल का हल हो जाएगा, ये नेट सेल्फ बहुत बड़ी खुशी। तो फिर इलेक्शन को लड़ रहे हैं? नहीं, आप ये देखें ना कि क्या हमारे जाने से 120 अरकान के जाने से असेंबली को बंद करके आप फिर इलेक्ट होकर दोबारा उसी असेंबली में आना चाहते हैं? आपका ख्याल है दूसरी बार जब आएंगे तो आपका किरदार बदल जाएगा? सर, बात यह है कि इस असेंबली का पार्ट बनना, जिसके हुक्मरान ऐसे बैठे हों जो अपनी जात के बारे में सोच रहे हो, और 6 महीने के लिए उसका फायदा कम अज कम इलेक्शन के बाद 5 साल का मैंडेट तो आएगा। और दूसरी बात, इसकी क्या कमिटमेंट है? हम जाए उनसे बात, जो रवैये हमारे इस वक्त चल रहे और जिस किस्म के इनके अपने हालात, मैंडेट अगर उनको मिल गया तो फिर जरदारी साहब का अपना माइंडसेट है, मैंडेट अगर उनको मिल गया, पॉइंट यही है ना, अगर इनके पास कोई हल है इस मुल्क को एक सही रास्ते पे डालने का, हमें कोई इशू नहीं, बट कोई पॉइंट ऑफ व्यू इनके पास इस वक्त है नहीं कि मुल्क को इस गर्दाल से बाहर निकाल सकें। चौधरी साहब, हल तो मेरे हिसाब से आदिल अब्बासी साहब आप पहली बात को, हल तो ये है कि आइए ये सियासतदानों के साथ बैठे, इस्टेब्लिशमेंट की एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़ते हैं,
यकीन करेंगे सियासतदान बहुत कुछ उसको दे सकते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट से अब कुछ, क्योंकि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की और आदिलिया की उन्होंने पाकिस्तान में जिस तरह सोशल मीडिया गाली गलोच के जरिए उसकी तजलील की है ना, वो तारीख में नहीं मिलते। ये भूल जाए, पेज वेज पढ़ चुका है इनका। अब सवाल इमरान ये, खान साहब ये चाहते हैं, अब आप नहीं चाह रहे। देखिए बिल्कुल हम चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन सवाल ये अगर आप एडवांस में शर्तें लगाओगे कि मुझे तारीख दो, जबकि आपको खुद पता है कि तारीख आपको नहीं मिलने वाली है, तो आप क्यों जिद पे हो? आप आइए पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, जो मेरे चेयरमैन या शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में कहा, और फिर चौधरी साहब वही 2018 की इलेक्शन है जिसके जरिए आपने 3.5 साल हुकूमत की, और वही 2018 के इलेक्शन है जिसकी हम 6-7 महीने से हुकूमत करें, तो हम गलत है आप सही है, तो ये कौन सी इंसाफ है? ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन आदिल अब्बासी साहब की इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।